نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ نواب مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی. نواب جان ایک گائیکا جو تھی، ان کی وجہ سے یہ دربار تک پہنچے اور لوگوں کے سامنے آئے. اس پہ مختلف کہانیاں ہیں. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. مرزا غالب کا بہادر شاہ ظفر سے کیسا تعلق تھا؟ استاد ابراہیم ذوق وہ پسند نہیں کرتے تھے مرزا غالب کو. اچھا، ویسے تو بڑے اناپ رست تھے، لیکن ہر کسی سے پیسے کیوں مانگ لیتے تھے؟ جب ان کے اوپر نالش ہو گئی، مقدمہ ہو گیا، عدالت میں کھڑے ہو گئے، تو جو خط میں لکھا نا کہ خود کو گویا غیر تصور کر لیا. کہتا ہوں غالب کے ایک اور چوتی پڑی. بندہ بہت بڑا ہے لیکن زندگی سستی چیزیں جو آفر کر رہی ہے. اور 7 بچے تھے، 7 فوت ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا. مقدمہ کون سا ہوا تھا ان کو؟ جو انگریز پولیس والا سارجنٹ تھا اس نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا آدھا. آدھا؟ شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. ان کو قید جوا کھیلنے کے الزام میں ہوئی تھی. شمس الدین خان جو ہے ان کو پھانسی لگوائی انہوں نے. شارپ شوٹر کو ڈھونڈنے میں انگریز کی مدد مرزا غالب نے کی تھی اور اسی بنیاد پہ نواب شمس الدین خان کو پھانسی ہو گئی. اب نواب شمس الدین خان تھے کون؟ مرزا غالب کو محبت ہوئی کبھی؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں مرزا غالب وہاں کسی کو دل بھی دے بیٹھے، ورنہ کلکتہ کا ذکر جو کیا تو نے ہم نشیں، تیر ایک سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. مرزا غالب کو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ گالیاں بھی دیتے تھے. کسی بہن کی گالی دینی، کسی ماں کی گالی دینی ہے، انہیں یہی سمجھ نہیں ہے. جب انہیں شراب نہیں ملتی تھی تو ان کی حالت کافی خراب ہو جاتی تھی. جیسے شراب کی کمی مرزا غالب کو کبھی. آج سنو پوڈ کاسٹ میں ذیشان حسین سے ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کو سمجھا. شاہی دربار میں مرزا غالب کا کیا رتبہ تھا؟ نواب جان کو مرزا غالب سے کیوں محبت ہوئی؟ مرزا غالب خود کو آدھا مسلمان کیوں کہتے تھے؟ مرزا غالب نے مغل سلطنت کے زوال پر کیا کچھ لکھا؟ مرزا غالب پر ایک شخص کو پھانسی لگوانے کا الزام کیوں لگا؟ مرزا غالب کو آج بھی کوئی کیوں نہ سمجھ سکا؟ یہ سب سمجھیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ذیشان بھی، آج میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ غالب کون ہے. لوگ ہنسیں گے کہ اسے غالب کا نہیں پتا، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج بھی غالب اتنا مشہور کیوں ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا جو پہلا حصہ سوال کا وہ بہت اس کا جواز ہے پوچھنے کا، کیونکہ غالب کو ڈیفائن کوئی نہیں کر سکا کہ آج تک کہ غالب ہے کون. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے ڈائیورس خیالات ہیں ان کے کہ اگر آپ انہیں ان کے خیالات کے بلبوتے پہ جانچنا چاہیں گے کہ وہ کیا ہے، کہ احاطہ کرنا چاہیں گے تو آپ ناکام رہیں گے، جیسے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ناکام رہے ہیں. مثلاً کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوں گرمی نشاط حوث سے نغمہ سنج، بے اندلی بے گلشن نافریدہ ہوں. غالب تو یہ کہتے تھے کہ میں اس باغ کا، اس گلشن کا پرندہ ہوں، اندلیب ہوں، جو ابھی وجود میں ہی نہیں آیا. اچھا، یہ شعر ان کا دیوان میں ہے ان کے؟ نہیں، ان کے دیوان میں نہیں ہے. یہ دراصل متروک شعروں میں. غالب نے زیادہ تر شعر تو زیادہ بڑا حصہ اپنے کلام کا تو متروک کیا ہوا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ وہ بڑے پرفیکشنسٹ تھے. اچھا. اور انہیں جہاں کہیں کوئی ٹیکنیکل غلطی خود سے نظر آتی تھی یا کہیں خیال میں کوئی سقم نظر آتا تھا جو ان کا خیال تھا، وہ شامل ہی نہیں کرتے تھے. اچھا، غالب کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اناپرست تھے، تو وہ خود میں غلطی نکالتے تھے؟ وہ مانتے تھے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں کہیں؟ نہیں، وہ یہ مانتے نہیں تھے، لیکن وہ کسی کو یہ موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کی غلطی نکال سکے. آپ شعر سنیے ان کے، جو نسخہ حمیدیہ کے نام سے جو چھپا ہوا ہے ایک دیوان، جس میں ان کے متروک شعر ہیں. اب تو چھپ گئے نا، سارے موجود ہیں. قبری کفے خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہ. پھر ایک جگہ بڑا زبردست کہتے ہیں، خاک بازی امید کارخانہ طفلی، یاس کو دو عالم سے لب بخندے وا پایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ بہت بڑے بڑے نظریات گھڑ رہے ہیں نا، یہ کارخانہ طفلی، یہ تو بچوں کے کھیلنے کے گھروندے ہیں. بچے جیسے گھروندے بناتے ہیں اس طرح سے ہیں، جو ایک ابدی حقیقت ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن جو ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، جو ایک مستقل حقیقت ہے، وہ تو یاس ہے. اب یاس ایک ایسا لفظ ہے جس کا میں کوئی انگریزی میں یا اردو میں بھی ترجمہ نہیں کر سکتا. ہم تو عام معنوں میں یاس نا امیدی کہتے ہیں نا، لیکن یہ ڈیسپریشن ہے، ایک ایٹرنل ڈیسپریشن آپ سمجھ لیجیے، کائناتی آفاقی ڈیسپریشن ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہنس رہی ہے آپ پہ،
لب بخندے وہاں، یعنی اد کھلے ہونٹوں کے ساتھ ہنستے ہوئے طنز سے ہنس رہی ہے، سارکیسٹکلی ہنس رہی ہے وہ آپ پہ، یاس جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، تجھے جو مرضی کر لو. اچھا یہ ہے مرزا غالب، اور یہ سارے متروک شعر ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا، اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو مرزا غالب کا آغاز کہاں کے تھے، کون تھے، اگر سمجھیں گے؟ آغاز تو پیدا تو وہ آگرہ میں ہوئے تھے. والد ان کے سپاہی تھے، سپاہ گری ان کا پیشہ تھا، اور اسی طرح جنگ لڑتے لڑتے کسی نواب کی وہ شہید بھی ہو گئے. اس کے بعد ان کے چچا کے پاس ان کی پرورش کا آگے نصر اللہ بیگ صاحب کے پاس آ گیا. نصر اللہ خان جو تھے وہ ان کے چچا تھے، ان کے مرہٹوں کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے، آگرے کے قلعے پہ تعینات تھے، لیکن جب لارڈ لیک وہاں آئے تو انہوں نے بغیر لڑے آرام سے وہ جو قلعہ ان کے حوالے کر دیا. اور اس کے بدلے میں انگریزوں نے انہیں پھر کچھ جاگیریں وغیرہ بھی دے دیں، جو بعد میں جب فوت ہو گئے نصر اللہ بیگ تو وہ جاگیریں واپس لے کے ان کو پینشن مقرر کر دی. وہ پینشن کے پھر 3 حصے کیے گئے. وہ ایک حصہ نصر اللہ بیگ کی بیوہ اور بیٹیوں میں جاتا تھا، ایک حصہ ان کا رشتہ دار تھا خواجہ حاجی، اس کو جاتا تھا. 2000 خواجہ حاجی کو جاتے تھے، 1500 بیوہ اور ان کی بیٹیوں کو جاتا تھا، اور 1500 نواب یوسف ان کے بھائی جو تھے مرزا غالب کو اور مرزا غالب کو جاتا تھا. اچھا، مرزا غالب ان میں سے کوئی 600 روپے یوسف کو بھیجتے تھے، پھر 900 روپے ان کے پاس رہتے تھے. 900 میں سے 400 روپے دینے کے لیے پابند تھے وہ امراؤ بیگم کو، جو کہ ان کی بیوی تھیں، کیونکہ ان کی بیوی نواب احمد بخش کی بھتیجی بھی تھیں. نواب احمد بخش وہ تھے جھروکا کے والی جھروکا، جنہیں کہ انگریز نے گارڈین مقرر کیا تھا یہ سب کچھ دینے کے لیے. اب آگے چلتے ہیں کہ وہ آگے ان کے پھر بڑے لمبے قصے ہیں، کیونکہ نواب شمس الدین خان نواب احمد بخش خان کے بیٹے تھے، جن سے کہ بہت زیادہ برگشتہ تھے مرزا غالب. اچھا، شاعری میں کیسے آئے؟ گاڈ گفٹڈ، بالکل گاڈ گفٹڈ، کیونکہ بہت ہی کم عمر میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے. شروع میں اسد تخلص کرتے تھے. اچھا، پھر کسی ایک عام سے شاعر کا، انا پرستی کی مثال ہے، پھر ایک عام سے شاعر تھا کوئی، اس نے کوئی بھونڈا سا شعر کہا اور اسد تخلص اس کا بھی تھا، تو انہوں نے اسد تخلص چھوڑ دیا. ورنہ اسد ان کا تخلص بہت لمبے عرصے تک رہا. اور اسد دراصل اردو شاعری کے بارے میں ان کی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 23 24 25 سال کی عمر تک اردو شاعری کر لی تھی جو کرنی تھی. اردو ان کی ظاہر زبان تھی، اردو شاعری وہ کر چکے تھے. بعد میں فارسی شاعری جو ہے اس میں زیادہ بڑے خیال انہوں نے باندھے ہیں. یہ مرزا غالب کا اپنا خیال ہے، لیکن ان کا جو مشہور ہوا ہے کلام، وہ ظاہر ہے ہمارے پاس اردو ہے تو اردو کلام زیادہ مشہور سمجھ سکتے ہیں. بالکل. ان کا دور کیسا تھا؟ بہت پورا شعب، کیونکہ مغل سلطنت تو کرمبل کر رہی تھی بہت بری طرح سے، کمپنی کی حکومت آ گئی تھی، اور کمپنی کے ساتھ وفاداری، دربار کے ساتھ وفادار رہنا ہے، کمپنی کے ساتھ وفادار رہنا ہے. پھر ایک تہذیب مٹ رہی تھی، دوسری تہذیب آ رہی تھی. جب بھی ایسا دور دنیا میں آتا ہے کہ جب ایک تہذیب ختم ہو رہی ہے دوسری تہذیب اس کی جگہ لے رہی ہے، تو وہ بہت حالات بہت مشکل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کی ویلیوز، کسٹم، موریس، ٹریڈیشنز، ہر چیز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ سیدھی سی بات ہے کہ آپ ایک غیر قوم کے سامنے واضح طور پہ مغلوب ہو چکے تھے اور آپ غلامی کے راستے پہ ہی قدم رکھ چکے تھے. مرزا غالب کو ان ساری باتوں کا ادراک بہت پہلے سے تھا. اچھا، وہ کیونکہ بہت دور کی سوچنے والے انسان تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے وہ 100 سال آگے کے شاعر تھے. بالکل 100، میرا تو خیال ہے 200 سال ہے، کیونکہ وہ آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں. وہ 1869 میں وفات پائی انہوں نے، اور آج وہ اتنے ہی ریلیونٹ ہیں. اسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے کہ 1869 میں تھے. اور کن باتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ بس ان کے فلسفیانہ پہلوؤں کو آپ لے لیجئے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ تو بلائنڈ لاز اور اصولوں کے تحت چلتی جا رہی ہے. اب مرزا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میں اگر نہ بھی ہوتا تو کیا یہ کائنات یوں ہی چلتی جا رہی ہوتی جیسے چلتی جا رہی ہے؟ تو ہاں، سوال تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں، آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک. تو ان کے جو سوال ہیں مرزا غالب کے، وہ آفاقی نوعیت کے سوال ہیں کہ کیا کائنات حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے. اچھا، آپ یہ دیکھ لیجئے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، پھر اسد ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد،
عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، یعنی کہ یہ ایک کوئی ایبسلیوٹ ریئلٹی ہے جس نے سوچا اور یہ کائنات بن گئی، بنائی گئی، اس کی سوچ کا نتیجہ. تو ہم سب کسی کی سوچ میں زندہ ہیں. مطلب یہ آئیڈیلزم کا ایک شعر ہے جو فلسفے میں آئیڈیلزم کا. تو یہ آپ طے نہیں کر سکے کہ دنیا بہت لمبی بحث چلتی رہی کہ دنیا میٹر ہے یا آئیڈیا ہے، میٹر سے ہے یا آئیڈیا سے. مذاہب کی ایتھیزم کے ساتھ بحث ہی یہ ہے کہ کائنات کیا خود سے وجود میں آ گئی یا کسی کے وجود کا حصہ ہے، کہ کسی کے وجود سے ایمنیٹ ہوئی ہے یہ، یا یہ ایٹریبیوٹ ہے کوئی کہ کسی نے کچھ بولا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. بنی کیسے؟ تو مرزا اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. پھر انسان کا مقصد کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ ہوتے یا نہ ہوتے، یہ کائنات ہونی تھی اور ایسے ہی چلنی تھی جیسے چل رہی، بلائنڈ لاس کے تحت یا ڈٹرمنڈ لاس کے تحت، تو پھر انسان کے ہونے، میرے ہونے میں کیا رسوائی؟ مطلب اس کائنات میں میرا مقصد کیا ہے پھر آنے کا؟ مرزا غالب مشہور کیسے ہوئے؟ سننے میں آتا ہے کہ نواب جان ایک گائیکا جو تھی، ان کی وجہ سے یہ دربار تک پہنچے اور لوگوں کے سامنے آئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. گائیکا کے ذریعے نہیں پہنچے. اس پہ مختلف کہانیاں ہیں. ایک کہانی تو یہ ہے کہ مرزا غالب شروع سے کوشش کر رہے تھے کہ دربار ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں تک پہنچنا بہت عزت و احترام اور ریکگنائز، آپ پوئٹ لوریٹ بن جاتے ہیں وہاں جا کے اگر آپ وہاں تک پہنچتے ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں آج کل پرائڈ آف پرفارمنس وغیرہ کے لیے لوگ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ دربار تھا. تو مرزا غالب اور ان کے دوست کوشش کرتے جا رہے تھے مسلسل، اور مرزا یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان تمام شعراء سے اور اپنے عہد کے جو لوگ ہیں ان سے، اور خاص طور پہ ہندوستان میں جو فارسی میں شاعری کرنے والے لوگ تھے ان سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان میں فارسی زبان میں شاعری کرنے والوں کے بہت خلاف تھے کہ یہ بہت زیادہ اوٹ پٹانگ شاعری کرتے ہیں، اور چڑھتے بھی تھے ان لوگوں سے. اسی لیے چڑھتے تھے کیونکہ انہیں پسند نہیں تھے. ہندوستان میں فارسی میں شاعری کرنے والے لوگ پسند نہیں تھے کہ وہ اچھی شاعری نہیں کرتے. اسی لیے وہ جو الجھن تھی وہ قتیل سے تھی. قتیل ویسے تو لکھنؤ کے شاعر تھے لیکن کلکتہ میں بہت مشہور تھے. باقی جا کے ہم بات کریں گے. جب وہ کلکتہ گئے تو پھر کیا ہوا، اور قتیل کے جو مداحین تھے، بہت زیادہ مداحین تھے، انہوں نے مرزا کے ساتھ کیا کیا، تو مرزا کو پھر آگے سے کیا کرنا پڑا. مرزا غالب کا بہادر شاہ ظفر سے کیسا تعلق تھا؟ بہادر شاہ ظفر تو انہیں پسند کرتے تھے، انہیں اتالیق بھی رکھنا چاہتے تھے شہزادہ فخرو کا، لیکن استاد ابراہیم ذوق وہ پسند نہیں کرتے تھے مرزا غالب کو. بڑی دلچسپ بات ہے، استاد ابراہیم ذوق کا ایک بڑا شاندار شعر ہے: اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے استاد ذوق کا. اب غالب نے اپنے ایک خط میں اس شعر کا حوالہ دیا کسی کو. کیا دیا؟ اس شعر کا حوالہ دیا کہ، اور حوالہ یہ نہیں دیا کہ استاد ذوق کا شعر ہے یا ابراہیم ذوق کا شعر ہے. انہوں نے کہا کسی کا شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں علم نہ ہو کہ یہ استاد ذوق کا شعر ہے، کیونکہ ان کے عہد کے تھے اور سب لوگ شاعری واری سن رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی کا شعر ہے. شعر پہ انہیں شعر اچھا تھا، شعر اچھا لگا، شعر کو انہوں نے اون بھی کیا، خط میں ریفرنس بھی دیا، لیکن ابراہیم ذوق کا نام استعمال نہیں کیا، اس کو آن نہیں کیا، اس کو اون نہیں کیا. اور یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم ذوق ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے تو ان پر طنز بھی کیا تھا مرزا غالب نے. وہ واقعہ کیا ہے جس کی شکایت بھی لگائی تھی بہادر شاہ ظفر کو؟ مرزا غالب بات کرنے سے چوکتے نہیں تھے. اچھا. وہ بات کہہ دیا کرتے تھے. وہ تو شاعری میں کہہ دیا کرتے تھے. انہیں کوئی گلا شکوہ ہوتا تو خدا سے بھی کر لیا کرتے تھے. زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں. اب یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مرزا غالب بیٹھے ہوئے تھے اور بازار سے بگی گزری ان کی ذوق کی، اور مرزا آواز کا سے بغیر نہیں رہ سکے اور انہوں نے کہہ دیا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ باقی جو دوسرا مصرع تھا وہ شکایت ہونے کے بعد انہوں نے مکمل کیا. ہاں، کہ وہ والا واقعہ بھی بتائیں کہ پھر جب شکایت ہوئی تو پھر کیا ہوا. وہ واقعہ گلزار صاحب کی فلم میں ہے اور وہ کوئی ریسرچ ہے. پھر وہی بات ہے کہ مجھے غالب پہ کسی تحقیقی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملا. اچھا. اب ہو سکتا ہے میری تحقیق کمزور ہے یا گلزار صاحب بہرحال زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے اس کو ڈراماٹائز کیا ہے، تو ہو سکتا ہے ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے ایسے بنایا ہو کہ یہ آواز کسی مرزا غالب نے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھر ہے اترا تھا. استاد ذوق نے جا کے شکایت کی بادشاہ سے،
مرزا غالب کو دربار میں بلایا گیا، جواب طلبی کے لیے نہیں، ایک مشاعرہ ہی تھا جس میں وہ موجود تھے، تو وہاں شکایت کی گئی کہ ہمارے استاد پہ لوگ فقرے کستے ہیں یا اس طرح. تو مرزا نے کہا جی وہ تو میری غزل ہے. ان کا غزل ہے تو اس کا سنا دیجیے، اس کا مطلع سنائیے. اب انہوں نے کہا یہ میری غزل کا مقطع ہے، یعنی کہ آخری شعر ہے. تو انہوں نے کہا اگر مقطع ایسا خوبصورت تو مطلع کیسا ہوگا، ذرا وہ بھی سنا دیجیے. تو انہوں نے پھر کہا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. یہ پھر آگے مقطع میں جا کے انہوں نے جب یہ کہا کہ بنا شاہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کس طرح سے مغلیہ سلطنت ٹوٹی، اس کا زوال بھی دیکھا. ان کی شاعری کے اندر کوئی اس کے نشان ملتے ہیں؟ مرزا غالب کی جو شاعری ہے، میں نے بتایا نا، اس میں جو ان کے سوال جو وہ اٹھاتے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے سوال ہیں. سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. وہ اس طرح کے سوال ہیں. دونوں جہاں دے کہ وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا آ پڑی یہ شرم کے تقرار کیا کرے. یک الف بیش نہیں سیقل آئینہ ہنوز، چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ گریباں سمجھا. اچھا، مطلب وہ ان کے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آفاقی اور ابدی سوالوں کی طرف ہے. انسان کا کائنات میں مقصد کیا ہے، انسان اور کائنات کا رشتہ کیا ہے، انسان اور خدا کا تعلق کیا ہے، انسان کا نسب العین کیا ہے، انسان کیوں کر گزارا کرے غم سے، غم کی انسان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے. نغمہ ہے غم کو بھی ہے دل غنیمت جانی، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. غم اگرچہ جاں غسل ہے پہ بچیں کہاں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اچھا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کیا آسان ہو گئی. اب یہ غم کے مختلف کیفیتیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں مرزا غالب کے اندر، کیونکہ وہ انسان نبرد آزما ہے نا ان کیفیتوں سے. موت سب سے بڑا غم ہے نا انسان، کیونکہ انسان نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. یہ پہلا شعر ہے دیوان کا. اور اچھا، غالب کے ہر شعر میں ایک کہانی ہوتی ہے، آپ نے وہ کہانی مکمل کرنی ہے اور ایک پوری تصویر آپ کے سامنے بن جائے گی. نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کہ کون ہے یہ پینٹر جو بڑا کیجولی کینوس پہ برش سٹروکس لگا دیتا ہے. وہ اس بات کا شاید احساس ہی نہیں کہ جو نقش بنا ہے اس کینوس پہ، اس کاغذ پہ، اس کی عمر کتنی ہے. اس کی عمر تو اس کاغذ کی عمر جتنی ہے. وہ کاغذ ختم ہو جائے گا تو نقش پہ ختم. وہ انسان خدا سے پوچھ رہا ہے یا اللہ تیرا تو جو کریٹو جینیس ہے، یہ تیرا تو جو کریٹو آرٹ ہے، جو تیرا کریٹو موڈ ہے، اس کا تو تجھے ایک پلیجر مل گیا، تو نے مجھے تخلیق کیا، لیکن میں کہاں جاؤں؟ میں تو اس کاغذ کی عمر کے ساتھ چلا جاؤں گا. اور یہ بہت بڑے سوال ہیں جو مرزا اٹھاتے ہیں بار بار. مثلاً وہ تو یہ فرماتے ہیں ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے. جگر جو ہے نا جب بھی آئے گا غالب کی شاعری میں وہ ایگزسٹنس کے معنی میں آئے گا. اچھا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے. اس نے کہا مجھے تو میری ہستی کا اعتبار، یہ کائنات ہمارے لیے کیوں وجود رکھتی ہے؟ کیونکہ ہم موجود ہیں. یہ سب سے پہلا جو سینس ہے موجودگی کا، ایگزسٹنس کا، وہ تو ہمارا خود اپنا موجود ہونا ہے نا. پھر اس کے بعد کائنات کا موجود ہونا. وہ کہتا ہے اس ایگزسٹنس کا میرا اعتبار ہی ختم ہو گیا، ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا. غم یعنی کہ معدوم ہو جانے کا غم، مر جانے کا غم. کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان. میں کس سے بتاؤں کہ یہ جو داغ ہے، یہ جو نشان ہے میری ہستی کا مٹا ہوا، کیسے بتاؤں کہ کبھی یہ میری مکمل ایگزسٹنس تھی. اچھا، قمری کفے خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. یہ قمری جو پرندہ ہے وہ تو محبت میں، چاند کی محبت میں مٹھی بھر خاک بن گیا، مٹ گیا. بلبل قفس رنگ، وہ پنجرے کا رنگ جو ہے، اس کی آہو فریاد پنجرے کا رنگ بن گئی. میں کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے. میری ایگزسٹنس کا کیا ہو. یہ بار بار سوال اٹھاتے ہیں وہ. اچھا، وہ
ظاہر ہے خدا سے سوال اٹھاتے ہیں. اگر ان کی شاعری بھی دیکھیں تو وہ کائنات اور انسان کے وجود کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ایک شاعر اپنی سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر لکھتا ہے، تو ان کے سامنے تو مغلیہ سلطنت ٹوٹ گئی، زوال آ گیا، تو اس پر کچھ نہیں لکھا انہوں نے. ہاں نہیں، آپ کا سوال بالکل بالکل بجا سوال ہے. شاعری میں نہیں لکھا. شاعری میں اگر دیکھوں تو مجھے ایک شعر ملتا ہے بس ان کا. وہ کون سا؟ وہ یہ کہ گر یوں ہی روتا رہا غالب تو اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں. اب لیکن وہ ساری بستیاں ایسی ویراں کسی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. غالب نے اپنے عہد کے بارے میں اگر کچھ لکھا اور بہت اچھا لکھا، وہ خطوط ہیں ان کے جن میں انہوں نے لکھا. اردو ہندی ہے، اردو معلیٰ ہے، وہ ان کے تقریباً 200-250 خطوط ہیں جن میں انہوں نے، اور یہ سوچ کر نہیں لکھا، انہوں نے تو خط ہی لکھے ہیں. انہوں نے تو اپنا معافی ضمیر بیان کیا، انہوں نے تو جذبات، آپ کو پتہ نا غالب نے جب خط کے اسلوب کو چینج کر دیا تھا. غالب کوئی القابات استعمال نہیں کرتے تھے لمبے چوڑے، ورنہ ان کا جو پورا نام شاید اگر آپ نے سنا ہو تو ان کا پورا نام ہے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ نواب مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی. پورا نام تو پھر یہ بنتا ہے، لیکن وہ غالب ہی لکھتے ہیں. اچھا. دعاؤں کا طالب غالب، خیر اندیش غالب، یا جو بھی لکھنا انہیں غالب ہی لکھنا ہے. اور بات کرنے کا سلیقہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ملاقات ہی کر رہے ہیں، بھائی بٹ صاحب ناراض ہی رہو گے، کچھ کھلاؤ پلاؤ گے بھی، کچھ پوچھو گے بھی، کبھی منو گے بھی. ارے میاں وہ تو فاسق ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہم کیا بتائیں کہ ہم کس عذاب سے گزر رہے ہیں. مطلب ان کا یہ طریقہ ہے جیسے ڈرامیٹک مونولوگ کا طریقہ. وہ اس طرح سے خط لکھتے تھے جو کہ بالکل بالکل ایک ریولوشن تھا نثر کے میں. اس میں انہوں نے لیکن جو لکھا ہے بہت بڑے بڑے خاندانوں کے اجڑ جانے کے بارے میں، خاص طور پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے بارے میں، مسلمان شرفا رؤسا کے برباد ہو جانے کے بارے میں، ان کی حویلیوں کے قرق ہو جانے کے بارے میں، ان کے خاندان کے سڑکوں پہ آ جانے کے بارے میں، ملک چھوڑ جانے کے بارے میں، دہلی چھوڑ جانے کے بارے میں، دہلی کے بارے میں، جو جیسے وہ تاخت و تاراج ہوئی، جیسے گھر کے اندر قید رہے، جیسے بوند بوند پانی کو ترس گئے. اچھا. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے مرزا غالب نے. آپ 1857 کی جنگ آزادی کا اگر کوئی احوال پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ہسٹورین کے مقابلے میں غالب کے خطوط کو پڑھ لیجیے. اچھا. آپ تجربہ کریں گے اس دکھ کا، اس غم کا، اس پوری کوشش کا جو کہ ہوئی، اور اس کوشش کے نتیجے میں جس طرح سے ایک عذاب طاری ہوا ان خاندانوں کے اوپر. غالب کے دور میں کمپنی کی حکومت آ گئی، انگریزوں سے کیسے تعلق تھے؟ اچھا، یہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ غالب بہت بڑے انا پرست ہیں. ان کی کہیں انا پرستی جب آڑے آتی ہے تو وہ بہت بڑی بڑی قربانی بھی دے دیتے ہیں اس کے لیے. کوئی مثال؟ مثلاً وہ جب کلکتہ کے دورے پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ لکھنؤ میں اودھ کے جو والی تھے، اودھ کے جو حاکم تھے، ان سے ملنے کا ارادہ تھا. بہت زیادہ امید تھی کہ ان سے ملاقات ہوگی، اور مرزا کو جب بھی ایسی کوئی امید ہوتی تھی اس کے ساتھ وابستہ انعام و اکرام، ستائش کی تمنا تھی کہ وہ ہمیں انعام و اکرام دیں گے اور ان کا ذات راہ ہوگا، وہ آگے بڑھ جائیں گے. وہاں ان کے وزیر اعظم تھے معتم الدولہ. معتم الدولہ صاحب سے ملاقات طے پا گئی. مرزا غالب نے 150 مصروں کا ایک قصیدہ بڑا شاندار ان کی شان میں لکھ بھی لیا. اچھا. لیکن ساتھ 3 شرطیں بھی رکھتی. کون سی؟ ایک تو یہ کہ معتم الدولہ خود انہیں لینے کے لیے باہر آئیں گے. اچھا. دوسرا ان سے معانقہ کریں گے. تیسرا مرزا غالب نذرانہ پیش نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں. لیکن معتم الدولہ نے ان تینوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس پھر ان کی ٹھن گئی، اور معتم الدولہ نے اودھ کے جو حاکم تھے ان سے ملنے ہی نہیں دیا مرزا غالب کو. تو مرزا غالب کو بغیر ملے وہاں سے نکلنا پڑا، ورنہ انہیں بڑی امید تھی کہ انہیں وہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا. پھر انہیں آگے جا کے نواب ذوالفقار علی خان سے تھوڑا مانگنے پڑے پیسے. نواب نے بھی خود نہیں دیے، انہوں نے مہاجن کو آگے کر دیا. مہاجن نے پھر 2000 روپے دیے. وہ 2000 روپے لے کے باندہ سے کلکتہ روانہ ہوئے. مرزا غالب راستے میں گھوڑا خریدا، گھوڑے کو کشتی پہ بٹھایا، خود بھی بیٹھے کشتی پہ اور ساتھ لے کے چلے گئے. ان کی والدہ نے بھی ویسے انہیں 457 روپے بھیجے تھے. اچھا، ویسے تو بڑے اناپ رست تھے، لیکن ہر کسی سے پیسے کیوں مانگ لیتے تھے؟ چھوٹوں سے پیسے مانگتے تھے، بڑے سے نہیں مانگتے تھے. اچھا. جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کا قدردان ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے. مرزا کے لیے پیسے کی کوئی امید نہیں تھی، اسی لیے وہ پیسہ لے بھی لیتے تھے اور اڑا بھی دیتے تھے.
خرچ بھی کرتے تھے, دریا دل تھے. اڑاتے کس چیز پہ تھے؟ اڑاتے تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانے کا وعدہ تو خدا نے کیا ہوا ہے لیکن شراب کا وعدہ نہیں کیا, لہٰذا میں شراب پہ خرچ کر لیتا ہوں, روٹی تو مل ہی جائے گی, وہ وعدہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اس لیے وہ شراب پہ خرچ کرتے تھے. لیکن یہ تو عذرائے تفنن ہے. ویسے وہ دریا دل تھے, کسی کی مدد کرنے سے گھبراتے نہیں تھے. ایک بار بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ کسی سے پیسے مانگنے کے لیے گئے, لیکن جسے پیسے مانگنے گئے اس نے بڑی شائستگی سے انکار کر دیا اور جاتے ہوئے کہا کہ اچھا مرزا اللہ کے سپرد. تو مرزا نے کہا کمال ہے, اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا, آپ پھر اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. ایکچولی مرزا غالب کے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اسی لیے انہیں کسی سے مانگنے میں کوئی آر نہیں تھا, قرض لینے میں کوئی آر نہیں تھا. ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, جب ان کے اوپر نالش ہو گئی, مقدمہ ہو گیا, عدالت میں کھڑے ہو گئے, تو جو خط میں لکھا نا کہ خود کو گویا غیر تصور کر لیا ہے. ہر کہتا ہوں غالب کے ایک اور چوتی پڑی, سوچ بڑی تھی. وہ اس جہان سے, اس زمانے سے, اپنے زمانے سے اور ہمارے زمانے سے آگے کا آدمی تھا. اگر وہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں پھنس کے رہ جاتا, روزگار کے چکر میں اور تھوڑے بہت کمائی کے چکر میں, 9 to 5 کے چکر میں یا کسی دربار کے چکر میں, تو اتنی بڑی شاعری نہیں کر سکتا تھا. ہماری نسلیں استفادہ نہ کر سکتی. مرزا غالب کا احسان ہے, وہ صحیح کہا ہے رشید احمد صدیقی صاحب نے کہ مغلوں نے جو احسان کیے ہیں نا وہ 3 ہیں ہندوستان پہ. کون کون سے؟ ایک تو تاج محل, ایک اردو زبان اور ایک مرزا غالب. اچھا, اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. مقدمہ کون سا ہوا تھا ان پہ؟ مقدمے تو ان پہ 2 ہوئے ویسے. ظاہر ہے وہ مہاجن نے مقدمہ کیا, یہ پیش ہوئے, اور جو جج تھے وہ تھے, قاضی جو تھے وہ صدر الدین آزردہ تھے, جو خود بہت شاندار شاعر تھے اور ان کے قدردان تھے. انہوں نے مرزا سے پوچھا, مرزا نے کہا کہ بھئی اب نہیں ہے پیسے تو میں کیا کروں, انہوں نے لیے تو تھے ان سے. تو انہوں نے فیصلہ تو خیر مدعی کے حق میں کیا آزردہ نے, لیکن ان کی طرف سے جرمانہ ادا کر دیا خود. اچھا, تو اس طرح سے وہ جان چھوٹ. مطلب ان کو قید نہیں ہوئی؟ ان کو قید اس کیس میں نہیں ہوئی, ان کو قید جوا کھیلنے کے الزام میں ہوئی تھی. اچھا, جوا بھی کھیلتے تھے؟ جوا بھی کھیلتے تھے. مرزا غالب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنے پیسوں سے جوا کھیلے پھر کیا برائی ہے. مطلب اگر آپ کسی کے پیسوں سے, کسی کی محنت کے اوپر اگر کوئی لگا رہے ہیں, اگر آپ کسی میچ پہ فکس کر رہے ہیں, میچ کو فکس کر رہے ہیں, تو یا گھوڑے کی کسی دوڑ پہ فکس کر رہے ہیں اور کسی کے پیسے لگوا رہے ہیں اس پہ, تو پھر تو بری بات ہے. لیکن میں اپنے پیسوں سے کھیل رہا ہوں تو پھر کیا ہے. تو لیکن بہرحال وہ سنتری صاحب نے پکڑ لیا, ان کے اوپر کیس ہو گیا, یہ جیل چلے گئے. کافی اس گلزار صاحب نے بڑا اچھا اپنی فلم میں دکھایا سارا کچھ. اچھا, اگر ایٹیٹیوڈ کی بات کریں تو ایک اور ان کا واقعہ ہے کہ جب یہ دہلی کے کالج میں نوکری کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو لینے نہیں آیا مسٹر ٹامسن جو ہیں, اس وجہ سے انہوں نے نوکری سے انکار کر دیا. ہاں, اور کہا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو نوکری کرنے گئے تھے عزت بڑھانے کے لیے, اگر رہی صحیح بھی خاک میں ملنی تھی تو پھر ایسی نوکری کا فائدہ کیا. حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ انہیں بڑی مشکل سے زبان فارسی پڑھانے پہ مأمور کیا جانا تھا, اور کیونکہ ان کے حالات بہت خراب تھے. لیکن وہ خراب حالات کے باوجود مرزا صاحب اپنی جو ایک تمطراق ہے اس سے باہر نہیں آتے تھے, اور کبھی بھی نہیں آئے ساری زندگی اپنے تمطراق سے باہر. بلکہ جب بہت ہی خطرناک حالات تو وہ تھے جب جنگ آزادی میں چھاپے پڑ رہے تھے, پکڑے جا رہے تھے لوگ. انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تو مرزا غالب کو بھی انہوں نے پکڑا. ہاں, مرزا غالب سے پوچھا اس پولیس والے نے, جو انگریز پولیس والا سارجنٹ تھا, اس نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا آدھا. کہا آدھا؟ کہا شراب پیتا ہوں, سور نہیں کھاتا. یہ تھے مرزا غالب. مرزا غالب نے خطوط میں خاص طور پہ جو حاضر جوابی, ویٹ, حصے ظرافت, حصے مزاح, بلکہ الطاف حسین حالی تو کہتے ہیں انہیں حیوان ناطق کہنے کے بجائے حیوان ظریف کہنا چاہیے. شرارتی تھے, بہت شرارتی تھے. اور مثلاً ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو یہ کہیں ایک خاص گھر کے اندر ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کے شراب پینا شروع کر دیا کرتے. تو نواب شیفتہ آ گئے, انہوں نے کہا ارے مرزا
ہم نے تو سنا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے, تو مرزا بولے آ جائیے, یہی وہ جگہ ہے جہاں قید ہوتا ہے. مرزا غالب کا سر سید احمد خان سے کیسا تعلق تھا؟ تعلق بہت اچھا تھا. 20 سال بڑے تھے مرزا غالب سر سید سے, اور سر سید کا خاندان بہت متمول اور شاہی خاندان کے بہت قریب تھا. مرزا صاحب کے بھی بہت اچھے تعلقات تھے. لیکن سید احمد خان ان دنوں کام کر رہے تھے آثار الصنادید پہ. ان کی ایک کتاب ہے آثار الصنادید, یعنی وہ جو پرانی عمارتیں تھیں ہندوستان کی, ان کے بارے میں ان پہ کام کر رہے تھے, جیسے آپ کرتے ہیں, جیسے ہم کرتے ہیں. لیکن خیر ان کا کام بہت بڑا تھا, اور وہ فارسی زبان میں بڑی مشکل کتاب ہے جو لکھی گئی. تو اس کتاب کا دیباچہ لکھوانے کے لیے انہوں نے مرزا غالب سے عرض کی. اچھا. تو مرزا نے دیباچہ جو لکھا اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب نے سر سید احمد خان کو بڑا لتاڑا. جو انہوں نے ویسے انہوں نے کہا کہ بھائی دخانی جہاز کا زمانہ ہے, انگریز کہیں سے کہیں جا رہا ہے, نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, بھاپ سے چلنے والے انجن بن رہے ہیں, تم لوگ مقبروں اور مزاروں میں گھسے ہوئے ہو. یہ بھی بات ہے کہ مرزا غالب اپنے جدت پسند تھے بہت زیادہ. وہ اپنے کلام میں, کام میں, سوچ میں جدت پسند تھے. وہ ماضی پرست نہیں تھے, اور ماضی میں زندہ رہنا پسند بھی نہیں کرتے تھے, آگے بڑھنے کی بات کرتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ پھر سر سید احمد خان پہ کیا اثر ہوا مرزا غالب کا. سر سید نے بعد میں انگریزی کی سائنسی کتابوں کے تراجم کیے, علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا, اور خود وہ ایک بہت سائنٹیفک ذہن کے ساتھ آگے بڑھے. پھر انہوں نے بلکہ بعد میں تو وہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک کمپرومائز کروانے کے لیے رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی لکھی. مرزا بھی اسی سوچ کے حامی تھے, لیکن مرزا ان سے بہت پہلے اس سوچ کے حامی تھے. تو یہ اثر تھے میں تو سمجھتا ہوں مرزا کے سید احمد خان کے اوپر. اگر یہ والی بات دیکھیں تو ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں, ہم بھی تو ماضی پر بات کر رہے ہیں. ہاں, لیکن ہم ماضی کو گلوریفائی نہیں کر رہے. ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو محفوظ کیا جائے. جو سر سید نے بھی اس زمانے میں جو کام کیا تھا, آثار الصنادید جو لکھی تھی, انہوں نے جو ٹریس کیا تھا ان تمام پرانی عمارتوں کو, ہندوستان نے ان تمام عمارتوں کو محفوظ کیا. محفوظ کرنے کے بعد دنیا میں $193 ٹریلین کی, اگر میں ہو سکتا ہے فگر میں غلط ہوں تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن وہ ان کی مارکیٹ ہے, ٹورزم کی مارکیٹ دنیا میں پہلے 10 نمبروں میں ہندوستان آتا ہے. وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ انہوں نے محفوظ کیے ان ساری عمارتوں کو. ہمارے یہاں محفوظ نہیں ہے. ہم ماضی میں زندہ نہیں رہ رہے, ہم ماضی کو گلوریفائی نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ماضی تھا اسے محفوظ کر کے لوگوں کو بلائیں اس خطے پہ, وہ آئیں اور آپ پیسے کمائیں. ہم بھی پروگریسو سوچ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. اچھا, اگر دیکھا جائے مرزا غالب جو ہیں جدت پسند تھے, تو انگریز جب آئے تو انگریزوں کو کس طرح سے انہوں نے دیکھا؟ دیکھیے, انگریزوں سے وہ تنگ تو تھے, انہوں نے انگریزی نظام کو کبھی کوئی ایسا پسند نہیں کیا. دیکھیے وہ انگریز ان کے آنے سے پہلے آ چکے تھے ویسے تو, اور 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہو گئی تھی, تو وہ اپنا ہاتھ پاؤں سیدھے کر چکے تھے. انگریز کافی حد تک آ کے قابض ہو چکے تھے. مرزا غالب ڈومیننس کو تو شاید پسند نہیں کرتے تھے, لیکن انہوں نے اس ڈومیننس کے خلاف کبھی کچھ کہا بھی نہیں. وہ برے ترین حالات میں بھی انگریزوں سے اچھی باتیں ہی لے رہے تھے. مثلاً اگر انگریز ڈسپلنڈ زیادہ ہے, اگر انگریز سائنسی طور پہ ہم سے آگے ہے, یا وہ کانسٹیٹیوشنلی ہم سے آگے ہے, یا وہ ہمارے وہ جو لاز بنا رہے ہیں اگر وہ ان میں آگے ہیں, تو بھائی ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے. ان اے وے مرزا غالب بھی اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اگر آپ نے کسی بھی بڑی قوم کے ساتھ جھگڑنا ہے, لڑنا ہے, یا ان سے جان چھڑوانی ہے, تو آپ کو ان سے زیادہ باعلم, زیادہ سائنٹیفک ذہن کے ساتھ, زیادہ پروگریسو سوچ کے ساتھ زیادہ محنت کرنی ہوگی. مرزا بھی یہی کہتے تھے. تو خام خواہ کا رونا دھونا کہیں مرزا نے نہیں کیا, کہ وہ جیسے ہمیں بعد میں نظر آتا ہے کہ پھر ہم غلامی کی زنجیریں پہم اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے کچھ. مرزا غالب دوسرے جو شاعر تھے ان سے انسپائر ہوتے تھے یا ویسٹ کے شاعر؟ نہیں, ویسٹ کے شاعر انہوں نے انفارچونیٹلی, کیونکہ انگریزی مرزا کو نہیں آتی تھی, تو ویسٹ کے شاعروں کو تو وہ پڑھ نہیں سکے, اور ان کے تراجم یہاں تک آئے نہیں تھے اس وقت تک. اگر میرا خیال ہے کہ اگر آتے اور تو مرزا ضرور ان سے استفادہ کرتے. وہ اتنا بڑا ذہن تھے
مرزا غالب ہندوستان میں تھے، ہندوستان میں بیدل سے بہت زیادہ متاثر تھے، وہ بیدل سے بہت متاثر تھے، میر سے متاثر تھے بہت زیادہ. میر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میر کے انداز میں بات کرنا ہر کسی کا خاصا نہیں ہے، یا ہر کسی کی کو توفیق نہیں ہوتی میر کے انداز میں بات کرنا. ذوق کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے شعر کو تو انہوں نے اون کیا، لیکن کریڈٹ نہیں دیا. ہاں وہ نہیں کیا. اسی طرح وہ فارسی شعراء سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. وہ ان کے کلام میں جھلکتا بھی ہے وہ رنگ سارا. جیسے کچھ یہ جو شعر ہے قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ اے نالا نشان جگر سوختہ، کیا ہے یہ؟ بیسکلی بیدل کا شعر ہے جی. ہاں وہ بیدل کے شعر سے ہی انسپریشن لی ہوئی ہے. پھر کوئی ایسا شعر ہے کہ اللہ رے ذوق صحرا نوردی کے بعد مرگ ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. یہ شعر میر سے انسپریشن ہے. میر نے یہ اسی بحر میں اسی خیال کو باندھا ہوا ہے، وہیں سے انسپریشن لی ہے غالب نے بھی. اچھا، ان پہ ایک بار یہ الزام بھی لگتا ہے کہ شمس الدین خان جو ہے ان کو پھانسی لگوائی انہوں نے. ایکچولی مقدمہ یہ تھا مرزا غالب کا کہ پینشن تھی 10,000 لیکن نواب احمد بخش خان نے بتائی 5,000. اور پھر غلط کیا انہوں نے، خواجہ حاجی کو کیونکہ دور کا رشتہ دار تھا اس کو ان کے ساتھ شامل کر دیا اس پینشن میں، جس سے 2,000 اس کو چلے جایا کرتے تھے. مرزا یہ کہتے تھے کہ یہ پینشن تھی 10,000، خواجہ حاجی کو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے نواب احمد بخش خان سے مرزا غالب ملے بھی. نواب احمد بخش خان نے وعدہ بھی کیا کہ خواجہ حاجی کی وفات کے بعد یہ پینشن آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کو ملنا شروع ہو گئی. جس کا کہ بڑا رنج تھا مرزا غالب کو، کیونکہ محتاج تھے، 20,000 روپے کے مقروض ہو گئے تھے. اب ایک ریزیڈنٹ تھے وہاں دہلی میں ولیم فریزر نے نواب شمس الدین خان کی بہن کے بارے میں کوئی مغلظات، کچھ غلط بات کہتی، جس کا کہ نواب شمس الدین اور کسی محفل میں کہی، جس کا نواب شمس الدین خان کو بہت رنج تھا. نواب شمس الدین خان نے ایک شارپ شوٹر منگوایا کہیں باہر سے گھوڑے سمیت اور تعینات کر دیا فریزر کے قتل، اور اس نے فریزر کو قتل کر دیا. فریزر کو قتل کیا تو وہ شوٹر دہلی ہی میں کہیں وہ چھپ گیا. انگریز اسے ٹریس کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ مرزا غالب نے اس کو ٹریس کرنے میں انگریز کی مدد کی تھی، کیونکہ بعد میں جب وہ ٹریس ہو گیا تو وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا نواب شمس الدین خان کے خلاف، اور اسی بنیاد پہ نواب شمس الدین خان کو پھانسی ہو گئی. اب نواب شمس الدین خان تھے کون؟ نواب مرزا داغ کے والد تھے. وہ مرزا داغ بہت بڑے شاعر، بہت ہی شگفتہ شاعر ہیں، بہت ہی شاندار شاعر ہیں. آپ نے وہ بڑی خوبصورت غزل تو سنی ہوگی نا، لطف وہ عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے، یہ مرزا داغ کی ہے. یہ مرزا داغ کی ہے جو نور جہاں نے گائی، یہ بڑی شاندار غزل ہے. لیکن مرزا داغ کے بھی تعلقات مرزا غالب سے کھنچے رہے. ایک تو مرزا غالب کے ہر ایک کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں خدایا جذبہ دل کی مگر تاثیر الٹی ہے، کہ جتنا کھینچتا ہوں کھنچتا جائے ہے مجھ سے. خود اپنے آپ سے بھی تنگ ہوتے تھے وہ. اچھا، تو اس کے بعد پھر پھانسی ہو گئی انہیں؟ ہاں، نواب شمس الدین خان کو پھانسی ہو گئی. مرزا غالب کے اوپر یہ الزام لگا کہ نواب شمس الدین خان کی پھانسی کے لیے شارپ شوٹر کو ڈھونڈنے میں انگریز کی مدد مرزا غالب نے کی تھی کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے. یہ الزام لگا ان کے اوپر. ان کو کبھی افسوس ہوا اس بات کا؟ نہیں، انہیں کبھی. اچھا، انہوں نے اس بات کو قبول بھی نہیں کیا. شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ایک ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں، اس میں اس واقعے کا ذکر ہے بڑے ایک خوبصورت سے پیرائے میں. اس میں یہ کہ جب نواب شمس الدین خان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، سب لوگ آ کے کانڈولنس کر رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہیں رونا دھونا کیا اور یہ کہہ دیا کہ ظالموں نے تجھے بھی نہیں چھوڑا. وہ جو کہا کہ ظالموں نے تجھے بھی نہیں چھوڑا، وہ اشارہ ایکچولی مرزا غالب کی طرف تھا، کیونکہ اس شخص کی بھی مرزا غالب کے ساتھ جو ہے وہ ایک مخاصمت چل رہی تھی. اس طرح یہ تاثر ملا کہ مرزا غالب نے شاید وہ کیا ہے. باقی مرزا غالب تھے تو میں نے بتایا نا دل میں رکھتے تھے بات. جیسے قتیل جو شاعر تھے ان کے وہ خلاف تھے، تو جب وہ کولکتہ پہنچے تو 10 سال ہوئے تھے انہیں فوت ہوئے قتیل کو، تو مرزا انہیں پسند نہیں کرتے تھے. مرزا سے رہا نہیں گیا، مرزا نے ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا.
شور مچ گیا بہت زیادہ, یہاں تک کہ مرزا کو پھر لکھ کے معافی مانگنا پڑی اور قتیل کی مدح سرائی میں کچھ کہنا پڑا وہاں. لیکن مرزا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ دہلی سے ایک بہت ہی بد تہذیب شخص آیا تھا اور آ کے وہ ایسی باتیں کر کے چلا گیا, اس لیے میں نے لکھ کر دیا تھا. ہم نے مرزا غالب کو دیکھا کہ وہ انسان کے وجود اور کائنات کے وجود پہ تو وہ سوال اٹھاتے ہیں, لیکن مرزا غالب کے ہاں خدا کا کیا تصور تھا؟ ان کے بڑے مختلف انداز تھے. ایک چیز تو ہے کہ خدا کا وجود ہونا, پھر دوسرا انسان کا خدا سے تعلق ہونا. وہ ان دونوں کو بڑے مختلف رنگوں میں دیکھتے ہیں. مثلاً جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود تو پھر اے خدا یہ ہنگامہ کیا ہے, ایسے بھی لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک شعر سنایا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ایک یہ بھی آپ ایک رنگ ہے. ایک بڑا ہی اہم ہے ان کا شعر, اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. یعنی جو چیز واضح ہے, دیکھنے والا ہے, وہ سب ایک ہیں. تو کیا اس کائنات سے ہٹ کے مشاہدہ, میں جو اگر مشاہدہ کروں, میں ہم سب تو جو دیکھا جا رہا ہے, جو دیکھنے والا ہے اور جسے دیکھا جا, وہ سب ایک ہی ہیں. تو مشاہدہ پھر کون کر رہا ہے؟ آپ ذرا سوال اٹھائیے کہ کائنات سے علیحدہ کوئی اینٹی ہے جو اس کا مشاہدہ کر رہی ہے؟ میں تو نہیں ہوں. تو پھر وہ کون ہے؟ یا تو وہ خدا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وحدت الشہود والے جیسے کہتے ہیں کہ خدا خود ریفلیکٹڈ ہے, اس کے ایٹریبیوٹس ریفلیکٹڈ ہیں اس کائنات میں. تو پھر وہ بھی نہ وہ اسی کا پرتو ہے, یعنی کہ کائنات خدا ہی کا پرتو ہے نا, اسی کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو پھر مشاہدہ کون کر رہا ہے؟ اس طرح کے سوال بھی ہیں جو مرزا غالب اٹھاتے ہیں. پھر ایک بڑا برجستہ سا ان کا ایک انداز ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اب وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں شاعر کے خیال کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج اور موڈ بھی بہت اہم ہے کہ وہ کس تناظر میں, کس وقت, کس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں. تو کہیں مرزا غالب ہمیں خدا سے گلا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں وہ کہتے ہیں دیکھیو غالب سے نہ الجھے کوئی, ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا. اس کا مطلب وہ کہتے ہیں اندر سے ولی ہے, اندر سے مانتا ہے سب کچھ, لیکن اپنے نظریات میں وہ انکار بھی کر سکتا ہے. مطلب دونوں صورتیں رکھتا ہے وہ. مرزا غالب آپ کو کہیں ایک موحد نظر آئیں گے, کہیں ملحد نظر آئیں گے, کہیں صوفی نظر آئیں گے, کہیں متشکک نظر آئیں گے, کہیں شاکی نظر آئیں گے, کہیں وہ بیزار نظر آئیں گے, کہیں وہ بہت مؤدب اور نظر آئیں گے. یہ ہر رنگ ہے, وہ خدا کے ساتھ بھی ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کا ایسے معاملہ. مثلا محبوب کا تصور ہے, ان کا جو محبوب کا تصور, وہ بھی تمام کلاسیکل پوئٹس وہ محبوب کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں. غالب کبھی بھی محبوب کا سراپا بیان نہیں کرتا. اچھا, وہ اس کی پریزنس کا احساس دلاتا ہے. کہیں وہ کہے گا وہاں وہ غرور عز و ناز, یا یہ حجاب پاس وضع, راہ میں ہم ملے کہاں, بزم میں وہ بلائے کیوں. آپ کو مرزا غالب محبوب کے وجود میں, محبوب کے سراپا میں, محبوب سے غرض میں بہت زیادہ کہیں آپ کو وہ بچتا ہوا نظر آئے گا کہ سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے. اور ایسا ہی شکوہ وہ خدا سے بھی کرتے ہیں, یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے, لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. مرزا غالب کو محبت ہوئی کبھی؟ مرزا غالب کو نہیں ہوئی. مرزا غالب سے ایک ڈومنی تھی جنہیں وہ کہتے ہیں کہ مغل بچے بھی عجیب ہوتے ہیں, جس پہ مرتے ہیں انہیں مار رکھتے ہیں. تو ایک ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے. ایکچولی وہ ایک خاتون نواب جان تھی جو ان کے عشق میں تھیں, ان کی غزلیں گاتی تھیں اور وہ ان سے محبت کرتی تھیں. لیکن جب کلکتہ گئے نا مرزا غالب, تو کلکتے کا بڑا شاندار احوال پیش کرتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز جو بیان کرتے ہیں وہ ہیں نازنین بتا, یعنی خواتین, کیونکہ وہ انگریز کا دور تھا, وہاں ذرا ریل پیل تھی, خوبصورتی تھی, خواتین بھی نظر آتی ہوں گی بازاروں میں, کوئی دہلی میں نظر نہیں آتی تھیں. تو مرزا غالب بڑے متاثر تھے ان سے. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں مرزا غالب وہاں کسی کو دل بھی دے بیٹھے, ورنہ بنارس کے اندر جس طرح وہ بنارس کا نقشہ کھینچتے ہیں, اور بنارس میں ان کو جاننے والا تھا ہی نہیں. وہ اگر جس محبت سے بنارس کا ذکر کرتے ہیں, یا کلکتہ میں جس طرح سے وہ کلکتہ کا ذکر جو کیا تو نے ہم نشیں, تیر ایک سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے, وہ کہتے ہیں کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کو دل دے بیٹھے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں. تو لیکن اس رقاصہ وہ جو نواب جان تھیں,
ان کو ریسپونڈ اس طرح سے نہیں کر سکے مرزا غالب. جب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اڑنے سے پیشتر ہی میں گرفتار ہو گیا تھا. یعنی کہ 13 برس کی عمر میں تو ان کی شادی ہو گئی تھی امراؤ بیگم سے. تو میرا خیال ہے کہ مرزا غالب ذرا امراؤ بیگم کا بھی خیال اور تھوڑا بڑی سوچ رکھنے والے آدمی تھے، اس لیے وہ ان معاملات میں پڑے نہیں. مرزا غالب کی اولاد میں سے ابھی کوئی ہے نسل میں سے؟ نہیں، مرزا یہ بھی بہت بڑا، یہ ایک بہت انفارچونیٹ تھا اور اس کا مرزا غالب پہ بہت اثر تھا. یعنی کہ ایک تو اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی سوچ، اتنا بڑا شاعر، اور اسے دربار تک رسائی نہیں ہے. وہ پھر پیسوں کے معاملے میں بہت تنگ ہاتھ ہے اس کا، وہ چھوٹے چھوٹے مہاجروں سے پیسے مانگتا پھر رہا ہے. پھر کوئی اس پہ مقدمے کرتا ہے، ظاہر مقدمے کرنے سے پہلے گھر کے دروازے بھی کھٹکھٹاتا ہوگا. تو مرزا کسی طریقے سے ڈیل کرتے ہوں گے. بندہ بہت بڑا ہے لیکن زندگی جو آفر کر رہی ہے وہ بہت ہی سستی چیزیں ہیں جو آفر کر رہی ہے. اور 7 بچے تھے. اچھا. 7 فوت ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا. اور یہ پیدا ہوتے ہی یا بعد میں؟ کوئی پیدا ہوتے فوت ہو گیا، بہت بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوا. پھر ایک بچہ انہوں نے لے کے پالا، زین العابدین، وہ تھوڑا بڑا ہوا. اس کے بچے بھی تھے 2، وہ فوت ہو گئے. ایک خط میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ ایک بیڑی تو تھی میرے پاؤں میں، اب 2 بیڑیاں بھی ہیں میرے پاؤں میں. وہ 2 بیڑیاں ایکچولی زین العابدین کے دونوں بچوں کو کہہ رہے ہیں. ایک بیڑی جو ہے وہ اپنی شادی امراؤ بیگم کی کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی کے بھنور میں اس طرح سے ہوں، ذمہ داریوں کا ایسا ایک بوجھ ہے میرے اوپر کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا. ذمہ داری تو تھی، محسوس کرتے تھے، اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتے تھے یوسف مرزا سے. حالانکہ یوسف بیگ مرزا جو ہے وہ تھوڑے اسپیشل تھے. اچھا. وہ بہت نارمل نہیں تھے. ذمہ دار آدمی تھے مرزا غالب. میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی ذمہ دار آدمی تھے. ہم جب قصے کہانیاں لوگوں سنتے ہیں جی گدھے کے اوپر شراب لاد کے لے آئے یا شراب پیتے رہے، یا جو ان کے حصے، ان کی جو ظرافت ہے، جو ان کی ظرافت پی رہے اس کے اندر ایک سارکیزم ہے. وہ اب ایک 7 بچے اس کے مر گئے، کوڑی کوڑی کا محتاج، اور پینشن کی کوئی امید نہیں، کوئی اسے مان نہیں رہا جتنا کہ وہ بڑا آدمی ہے. یار تو اسے مانتے تھے نا، باقی تو انہیں کوئی اس زمانے میں تو نہیں تھا. اور وہ کیسے نباہ کر رہا ہوگا اس ساری حقیقتوں سے، اور باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں، خیال کتنے بڑے پیش کر رہے ہیں کہ وہ اگلے زمانوں تک کے لیے ریلیونٹ ہے. آج بھی لوگ ان سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں. اردو شاعری ان کے بغیر مکمل نہیں ہے. منٹو کی زندگی کو ہم نے دیکھا، ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا، پھر آج غالب پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو منٹو کی زندگی میں جو مشکلات آئی اور جس طرح شراب میں ڈوب کے انہوں نے زندگی کو برباد کیا، لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ شرابی تھے اور اسی وجہ سے ان کی موت بھی ہوئی. تو غالب کی زندگی میں بھی یہ حالات ہم دیکھتے ہیں منٹو جیسے. منٹو تو خیر جب پاکستان آ گئے اور اس کے بعد پھر مقدمے وغیرہ یہ سب کچھ ہوا ان کے اوپر. غالب کا معاملہ تھوڑا فرق ہے ان سے. غالب کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ محبت کرنے والے لوگ تھے. دربار اور انگریز اور وہ نہیں ہوں گے. منٹو بیچارے کے تو آس پاس کے لوگ ہی بہت زیادہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، یا ان سے خائف تھے، یا ان سے ان کے ادبی مقام کو سمجھتے نہیں تھے یا سمجھنا چاہتے نہیں تھے، یا ان کے کوئی نظریاتی مسائل تھے. مرزا غالب کا ایسا نہیں تھا. ان کے آس پاس کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. وہ انہیں جیسے اس کالے خان صاحب تھے، اس نواب شیفتہ تھے، آزردہ تھے، مومن خان مومن تھے، علاؤدین صاحب تھے، بہت سے. لیکن دیکھیں نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاؤدین کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے 2 گھنٹے اور میری چھت 4 گھنٹے پانی ٹپکتا رہتا ہے، تو مجھے اپنی پھپھی کو کسی کے گھر میں ٹھہرا دو، مجھے کسی بیٹھک میں ٹھہرا دو، کسی بتایا کہ فلاں کی بیٹھک میں ٹھہرا دو، کیونکہ اگر یہ مالک مکان جو ہے اس نے اگر چھت بھی ٹھیک کروانی ہے تو میں کہاں جاؤں گا. یعنی اس حد تک جو ناگفتہ حالت میں تھے مرزا غالب عام زندگی میں. کوئی اور ہوتا تو مر جاتا، کوئی اور ہوتا وہ اتنا نباہ ہی نہ کر سکتا. اور وہ یہ ان کا ڈیفنس میکینزم تھا کہ وہ تن کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے وہ خدا سے بھی شکوہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں. زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. یہ طنز ہے. لیکن خود لڑنے پہ مائل، لڑنے پہ آمادہ، لڑنے پہ تیار ہمیشہ. ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر.
پاؤں میں چھالیں ہیں، لیکن کہتا پرخار دیکھ کر کے مزہ آئے گا، لڑنے کا مزہ آئے گا زندگی کے ساتھ. وہ اس طرح کے یہ تھے. لیکن کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. یہ ایسا خوبصورت شعر ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، میں جبری مشقت کر رہا ہوں، مجھے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور میں بہت بھاری سامان لے کے صحراؤں میں سے چل رہا ہوں، یا میں کہیں مار کھا رہا ہوں، کہیں زندگی کے جبر سہ رہا ہوں. اس میں جو خیال ہے نا، خیال، اس پہ تو میرا اختیار ہے. وہ کہتا ہے گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. یہ محبت کا کیسا شاندار اظہار ہے. آپ سوچئے کہ زندگی کے تھپیڑوں کے سامنے اس نے کہا میں جو کر سکتا تھا وہ کیے، غافل نہیں رہا، تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. یہ مرزا غالب. مرزا غالب نے نوکری کی کبھی؟ وہ دستمبو جو لکھی وہی نوکری تھی، اور بڑا قلق تھا انہیں اس بات کا کہ نوکری کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں. مزاج نہیں تھا. وہ کہتے ہیں میرا جو خاندانی کام ہے وہ فن سپاہ گری ہے، لڑائی بڑھائی ہے. یہ میرے ہاتھ میں قلم پکڑا دیے، میرے ہاتھ میں قلم آ گئے، میرا یہ کام نہیں ہے. تو لیکن قصیدے لکھے انہوں نے، بہت سے لوگوں کے قصیدے لکھے. لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے نہیں کہ مرزا غالب قصیدے لکھتے تھے. وہ بھائی وہ پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ یار میں قصیدے لکھتا ہوں، میں کوئی لوگوں کی شان تھوڑی بیان کرتا ہوں، میں کوئی القابات سے تھوڑی نوازتا ہوں ان کو، میں ان کے کچھ شخصی خاکے تھوڑی لکھتا ہوں. میں تو وہ حالات لکھ رہا ہوتا ہوں جن میں وہ پروان چڑھے ہیں، بڑے ہوئے ہیں. وہ پھر اس طرح کی توجہ بھی پیش کیا کرتے تھے. لیکن کیا کرتا ایک آدمی، مطلب جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں غالب کی عظمت کا ہی اندازہ نہیں ہے. انہوں نے غالب کو پڑھا نہیں ہے. اس نے اپنا آدھے سے زیادہ دیوان اٹھا کے پھینک دیا، چھپوایا ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں نے شروع میں شعر آپ کو سنائے بھی ہیں، وہ بڑے نسخہ حمیدیہ آپ پڑھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایسے شعر کہنے والا بندہ صدیوں راج کر سکتا ہے، اور اس نے اٹھا کے پھینک دیے. وہ ایسا پرفیکشنسٹ تھا، حذف کر دیے سارے شعر. وہ تو بعد میں چھپے. پھر وہ زندگی چھوٹی تھی اس کے سامنے. زندگی جو ہے نا، یہ مانگنا، پیسے مانگنا، شراب پینا، اور یہ مرزا غالب ایک بڑا آدمی تھا، اس کے سامنے زندگی تنگ چھوٹی تھی. وہ اس لیے اس سے نباہ کر رہا تھا اپنے خیال کو پیش کرنے کے لیے. مرزا غالب کو شراب کی لت لگی کیسے؟ شراب تو رواج تھا، شراب تو ہمیشہ سے وہاں پی جاتی ہے. یہ شراب تو یہ اب میرا خیال ہے کہ یہاں آ کے 1960-70 کے بعد بند ہوئی ہے. لیکن مرزا غالب تو شراب کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں، اپنی شاعری میں بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور جس چیز کو اپنی شاعری میں اہمیت دیں، اس کا مطلب ہے وہ اسے واقعی بہت امپورٹنٹ جانتے ہیں. مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. وہ کہتے مجھ تک کہاں آتا تھا، میں تو دور بیٹھا ہوتا تھا. یہاں پھر محبوب کا تصور ہے، وہ لگتا ہے وہ زہر ڈال دیے تاکہ میں مر جاؤں پی کے. لیکن جب انہیں شراب نہیں ملتی تھی تو ان کی حالت کافی خراب ہو جاتی تھی. ہاں، شراب جب نہیں ملتی تھی تو کافی خراب حالت ہوتی تھی. لیکن انہیں شراب کبھی ایسا ہوا نہیں. وہاں سے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں انہوں نے کچھ چھپا کے رکھی ہوئی تھی، تھوڑی بہت پی لیا کرتے تھے. انہیں دنوں میں خراب تھی. ان دنوں تو پانی نہیں ملتا تھا، شراب کہاں سے ملنی تھی. انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہوا ہے. وہ تو کہتے ہیں کل کے لیے نہ آج کر خس شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. یہ بلکہ ان کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ وہ شراب نہیں مل رہی تھی اور بہت ٹوٹے ہوئے تھے شراب سے. ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا، تو انہوں نے کہا بھائی اب ضروری ہے کہ جا کے دعائیں مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ کچھ کہیں سے نصیب ہو جائے. تو چل پڑے دونوں، اور ابھی سیڑھیوں تک پہنچے تھے تو وہ ایک پنٹر مل گیا، اس زمانے کا پنٹر. اس نے حالت دیکھی، اس نے کہا مرزا صاحب، اس نے کہا بھائی 2 دن ہو گئے یا 3 دن ہو گئے، جو بھی جتنے بھی ہوئے، شراب نہیں ملی نہیں. اس نے فوراً اپنی چادر سے بوتل نکالی. اس نے کہا یہ تو ہے. مرزا نے بوتل تھامی اور الٹے پاؤں واپس. وہ دوست پیچھے سے، اس نے کہا بھائی ہم تو آئے تھے دعا مانگنے. انہوں نے کہا دعا پوری جو ہو گئی، مقصد تو یہی تھا نا کہ دعا مانگیں گے تو دعا مانگنی شراب کے لیے تھی، تو وہ تو دعا مانگے بغیر ہی پوری ہو گئی. تو پھر اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ جو مزاج تھا
مرزا کا یہ بڑا ہی معصوم اور محبت کرنے والا مزاج تھا. وہ یہ ان کا ایسا ہی عشق ہے. جب وہ خدا سے عشق کرتے ہیں, جب اس سے معبود مانتے ہیں, جب ان سے محبت کرتے ہیں, تو پھر ان کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. مرزا غالب کو ہندوستان سے باہر کبھی سفر کرنے کا موقع ملا؟ نہیں, انہیں کبھی موقع نہیں ملا, مل بھی نہیں سکتا تھا. ذرائع رسل و رسائل ایسے تھے کہ نہیں مل سکتا. وہ بیچارے یہ جب کلکتہ بھی گئے ہیں تو یہ کانپور اور اودھ اور بنارس یہاں سے ہوتے ہوتے پہنچے ہیں. کوئی 17 مہینے لگے انہیں. 1000 کلومیٹر کا سفر تھا دہلی سے کلکتہ کا, اور 17 مہینوں میں پہنچے ہیں. اور وہاں جو کچھ ہوا مرزا کے ساتھ وہ بھی ایک کہانی ہے. کیا کچھ ہوا؟ مثلاً ایک تو یہ جب الہ آباد پہنچے تو الہ آباد میں ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی کچھ لوگوں کے ساتھ. ادبی مسائل ہو گئے شروع, جس کی وجہ سے یہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہاں سے نکل گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ الہ آباد والے جو ہیں بڑے بد تہذیب لوگ ہیں, میں کبھی ان سے دوبارہ نہیں ملوں گا, کبھی نہیں آؤں گا. کانپور چلے گئے. وہاں سے جس کا لوگوں سے لیٹر ویٹر لکھوا کے چلے گئے کلکتہ. آپ جس کے پاس گئے اکبر علی خان صاحب کے پاس. ان کے دوست تھے وہاں کے ریزیڈنٹ انگریز جو تھے, لیکن جب پہنچے ان کے پاس انہوں نے کہا ابھی میری کل ہی لڑائی ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو میں تو ان کے پاس نہیں جا سکتا. وہاں سے بڑی مایوسی ہوئی. پھر ان کی درخواست جب مٹکاف کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آنے چاہیے تھے ریزیڈنٹ دہلی کی طرف سے, تو آپ سیدھے یہاں آ گئے. اب یہ دہلی جانے کے پیسے نہیں تھے کہ دوبارہ واپس جاتے. پھر کس سے لیے؟ انہوں نے فضل خیر آبادی کو کہا, انہوں نے ان کے لیے کوئی وکیل ارینج کیا, ریزیڈنٹ دہلی تک پہنچائے جائے کہ ان کے تھرو آئے درخواست. بائی دا ٹائم وہ سارا کچھ ہونے لگا تو ریزیڈنٹ دہلی کے اوپر کرپشن کا الزام لگا, وہ چینج ہو گئے, ہاکنز آ گئے ریزیڈنٹ دہلی. وہ ہاکنز جو تھے نواب شمس الدین خان کے دوست تھے, وہ پھر بات الٹی پڑ گئی. وہ پھر انہوں نے لکھ دیا کہ جی مرزا غالب تو خام خواہ مطالبہ کر رہے ہیں. پھر وہاں ایک صاحب تھے کلکتہ کے اندر ہی, فضل صاحب, انہوں نے ان کے خلاف درخواست دے دی کہ یہ تو خواجہ حاجی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حصہ نہیں بنتا, ان کا حصہ بنتا ہے, اور یہ تو بندہ ہی بڑا فیک ہے, یہ تو اپنے نام بدلتا رہتا ہے, پہلے اس کا نام اسد تھا, پھر نوشہ ہو گیا, پھر غالب ہو گیا, پھر اسد, یہ تو بندہ ہی بڑا فیک ہے. انہوں نے اس طرح کے الزام لگا دیے. پھر اللہ کر کے جب گورنر جنرل نے فائنلی سائن کرنے کی حامی بھری تو پتہ چلا کہ وہ دارالسلطنت میرٹھ بن گیا. وہ سارا سم اپنی کونسل کو لے کے میرٹھ شفٹ ہو گئے. مطلب مسئلہ حل ہوا تھا ان کا یا نہیں؟ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ سرگرداں رہے اسی پینشن کے چکر میں. یہ پینشن والا مسئلہ بہت آگے جا کے پھر حل ہوا کچھ دیر کے لیے. اس وقت تو ویسے بیچارے وہ جنگ آزادی کے بعد میں نے بتایا نا دستہ بو, اور یہ جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو اپنا ہی بندہ ہے, یہ تو کوئی ایسا کوئی ریبیلیس مائنڈیڈ کوئی ہے نہیں, ہمارے خلاف بغاوت کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے پینشن ان کی بحال کی. ادروائز جو یہ جیسے جو کر رہے تھے اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. مرزا غالب کو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ گالیاں بھی دیتے تھے. مرزا غالب برملا اظہار کرتے تھے جو وہ کہنا چاہتے. اچھا, لیکن اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو گالی دینا نہیں آتی. ایکچولی الطاف انہیں بے رنگ خط ملا کرتے تھے, اس میں لوگ بہت گالیاں بکا کرتے تھے. ایک دفعہ الطاف حسین حالی سے انہوں نے کہا کہ خط پڑھو. انہوں نے خط پڑھا, انہوں نے پھر وہی سارے مغالطات بکی ہوئی تھی لوگوں نے. تو مرزا نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا کہ لوگوں کو گالی بھی دینا نہیں آتی, میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, مجھے ماں کی گالی دیں گے. پھر انہوں نے بتایا کہ بوڑھے آدمی کو ماں کی گالی نہیں دی جاتی, کسے بہن کی گالی دینی ہے, کسے ماں کی گالی دینی ہے. انہیں یہی سمجھ نہیں ہے. جن لوگوں کو گالی دینے کی تمیز نہیں ہے, ایکچولی تو پھر ایک سارکیزم تھا, یہ پھر ایک طنز تھا کہ وہ میرے خیالات کو کیا سمجھیں گے, وہ کیا سمجھیں گے میری اس شاعری کو, میرے تعلق کو خدا سے, مذہب سے, لوگوں سے, کیا سمجھیں گے. ان کو گالی دینے کی تمیز نہیں ہے. اس وقت انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ اگر برا آدمی ہے تو اسے بیٹی کی دیتے ہیں, اگر کوئی جوان ہے مرد ہے تو اس کو بیوی کی, اور بچے کو ماں کی گالی دیتے ہیں. بچے کو ماں کی گالی. مرزا غالب کے آخری ایام جو تھے وہ کیسے تھے, اور کوئی دکھ وغیرہ تھے انہیں؟ بہت دکھ تھے. کون سے, کس طرح کے؟ ایک تو یہ کہ دلی ساری اجڑ گئی. ان کی اپنی بیوی جو تھیں وہ وفات پا چکی تھیں, جو ان کی ساتھی تھیں ساری زندگی کی, اور دوست یا شفٹ ہو گئے تھے ادھر, یا دلی چھوڑ کے چلے گئے تھے, یا بیچارے
ویسے برباد ہو گئے تھے خاندانی طور پہ، تو انہیں چھوڑنا پڑا، اپنا علاقہ شہر چھوڑنا پڑا. تو مرزا بہت اکیلے پن کا شکار تھے. مرزا پھر بینائی ان کی جاتی رہی تھی، ان سے لکھا نہیں جاتا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا. تو آخری ایام ان کے بڑے مشکل تھے. بلکہ کسی نے پوچھا کہ مرزا آپ کے احوال کیا ہیں، تو انہوں نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو، کچھ دن بعد ہمارے ہمسایوں سے پوچھ لیجیے گا. بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس زمانے میں کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو. پڑ جائیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو. اچھا، یہ مایوسی، شدید مایوسی کا عالم ہے نا اس میں. ہاں، پھر ان کے سامنے لوگوں کی درختوں سے لٹکتی لاشیں، پھانسیاں اور سزائیں انگریز کی طرف سے جو بغاوت کرنے والوں کو ملی تھی، یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے. پورا شوب دور تھا. ان کو دفنایا بھی پھر دہلی میں گیا. 1869 میں مرزا غالب فوت ہو گئے. انہیں دہلی کے خاندان لوہاروں کے قبرستان میں دفنایا گیا، وہیں مدفون ہے. اور ان کا مسلک کیا تھا؟ ویسے مرزا غالب نے کہیں کہا ہے کہ وہ اثنا عشری شیعہ مسلک رکھتے تھے، کہیں یہ حوالہ دی ہے. لیکن جہاں انہیں دفنایا گیا وہ سنی قبرستان، وہ ایک تو سنی قبرستان ہے، وہ شیعہ قبرستان تھا نہیں، جہاں کے شیعہ روسا اور اشرافیہ کے لوگ مدفون ہیں، وہاں مرزا غالب نے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں شیعہ جو قبریں ہوا کرتی تھیں وہ زمین کے ساتھ ہموار ہوا کرتی تھیں، جبکہ جو سنی قبریں تھیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح سے، ایسے جیسے ہم یہاں قبریں بنتی ہیں، وہ کوہان کی طرح سے اس کا تعویذ بنا کرتا. تو ان کی جو قبر ہے وہ اسی سنی سٹائل میں بنی ہوئی ہے، اونٹ کے کوہان کی طرح سے وہ بنی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا خاندان جناب فخر الدین صاحب کا معتقد تھا، جو کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تھے. اچھا، نظامی چشتیہ سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے. سلسلے سے تھے ظاہر ہے، وہ سنی سلسلہ تھا، اور نظام الدین اورنگ آبادی کے بیٹے تھے وہ. تو یہ سب لوگ ان کے معتقد تھے. اس لیے جو ریفرنسز ملتے ہیں سارے کے سارے وہ تو ان کے سنی ہونے کے ملتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ جو چشتیہ نظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اہل بیت کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور ان سے ویسے تو اہل بیت سے سبھی عقیدت رکھتے ہیں، وہ چاہے سنی ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن چشتیہ نظامیہ کے لوگ خاص طور پہ اہل بیت کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے مرزا غالب کہ ہاں جب بھی وہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں مرزا غالب، تو بڑے مؤدب ہو کے کرتے ہیں، بہت مؤدب ہو کے. اب یہ بھی ان کا ایک عجیب سا کانٹرڈکشن ہے، جب وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تن کے کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں اور سخت بات بھی کر دیتے ہیں. اور لیکن جب جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت ہی مؤدب ہو کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، آپ بھی جب بھی اپنی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتے ہیں تو مرزا غالب پر بات کرتے ہیں آپ، لیکن لاہور کے بارے میں مرزا غالب نے کبھی کچھ نہیں کہا. ہاں، لاہور کے بارے میں ان کے ایک دوست تھے جو یہی 1857 کی جب جنگ آزادی کے بعد انہوں نے اپنے خط میں ایک جگہ ذکر کیا ہے لاہور کا. اچھا، کہ وہ فلاں وہاں چلا گیا اور وہ لاہور جا بسے. اپنے کسی دوست کے بارے میں کہا، لیکن لاہور کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ میں حیران ہوں، لاہور تو اس زمانے میں بھی بہت گہوارہ ہوگا، اور مغلوں کے ہاں تو ویسے ہی لاہور کی بڑی اہمیت تھی، مغلوں کے ہاں بہت اہمیت تھی لاہور کی. لیکن مجھے اس بات کا ویسے بڑا رنج ہے کیونکہ مرزا غالب سے ایک عقیدت کا، محبت کا تعلق ہے، اور ان کی شاعری تو مجھے تو ریلیکس کر دیتی ہے. میں جب بھی ان کی شاعری پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو میں تو سرشار ہو جاتا ہوں خوشی سے. لیکن میری خواہش ہے یا تھی کہ مرزا غالب کبھی لاہور آتے، لاہور سے ان کا کوئی تعلق ہوتا تو میں اس بات پہ بڑا فخر کرتا. آج کے ٹائم پہ مرزا غالب پر کوئی تنقید کرتا ہے؟ اگر کرتا بھی ہے تو کس بات پہ کرتا ہے؟ نہیں، مرزا غالب پہ جو ان کے کام پہ تو تنقید، ادبی تنقید تو بہت زیادہ ہو ہی نہیں رہی. بہت کم لوگوں نے کی ہے ہمارے ہاں وہ ادبی تنقید جو کہ ہونی چاہیے تھی. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے مرزا غالب کو اون ہی نہیں کیا. ہم نے مرزا غالب کو انفارچونیٹلی ہندوستان کا شاعر سمجھا، حالانکہ وہ پورے سب کانٹیننٹ کا شاعر ہے، اردو زبان کا شاعر ہے. مرزا غالب پہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے. جو تنقید ہوتی ہے وہ شخصی تنقید زیادہ ہوتی ہے کہ جی وہ قصیدے لکھتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ جھوٹ بول یا وہ جوا کھیلتا تھا.
وہ اس طرح کی ایک فضول سی تنقید ہے جو کہ لوگ روا رکھتے ہیں, جو شاید اسے پڑھتے نہیں ہیں وہ یہ کرتے ہیں, جو اسے پڑھ لیتے ہیں. میں ایک بڑا واقعہ سناؤں آپ کو. ڈاکٹر جاوید اقبال کو تو آپ جانتے ہوں گے, علامہ صاحب کے بیٹے. ہمارے تو وہ محسن بھی تھے, دوست بھی تھے, ہم ملتے بھی رہتے تھے ان سے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. علامہ صاحب کڑتے تھے اس بات پہ, مجھے کہتے بھی رہتے تھے, کڑتے بھی تھے, پھر وہ فوت بھی ہو گئے. اور خود ڈاکٹر جاوید اقبال کو میٹرک میں 2-3 دفعے فیل بھی ہوئے, ایف اے میں بھی فیل ہو گئے تھے. پھر وہ ایکچولی انہوں نے مر کے بھی یہ بھی کر لیا. پھر ایک دم وہ پڑھنا شروع ہو گئے. پھر جو وہ پڑھے تو وہ پی ایچ ڈی کی انہوں نے, وہ ڈاکٹر تھے بہت بڑے, وہ لاء بھی پڑھا, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ان کا, اور ادب بھی بہت اچھا پڑھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ میری انسپریشن دیوان غالب تھا. مجھے پڑھنا غالب نے سکھایا. جب میں نے غالب کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ سوچ کا ایسا وسیع سمندر ہے جس سے میں اب تک آشنا نہیں تھا. غالب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ساری دنیا کا فلسفہ پڑھنا شروع کیا. آپ اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں, اپنے کالجز میں غالب کو پڑھائیے, ٹھیک طریقے سے پڑھائیے. غالب سوچ کے نئے در کھول دے گا آپ کے سامنے, اور آپ ایک بدلی ہوئی قوم ہوں گے, بدلی ہوئی جنریشن ہوں گے غالب کو پڑھنے کے بعد. اچھا, اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں پڑھنے کی نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسکولوں میں تو غالب کو پڑھایا جاتا ہے اور رٹا لگتا ہے اس پر. اگر غالب کو ہم سمجھ جائیں تو ہم دنیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ. اس میں پھر ایک مجھے بات یاد آ گئی جو کہ ایک عام واقعی ایک ایسی بات ہوئی. ہم ایک آفس میں کام کر رہے تھے تو ایک انٹرنشپ کے لیے ایک لڑکی آئی. اب کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ غالب نے دیوان غالب کے علاوہ بھی کچھ ہے غالب کا؟ تو وہ اٹھ کے اپنی سیٹ سے آئیں اور آ کے بڑے مدبرانہ انداز میں اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہے. اب میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے اس سے امید نہیں تھی کہ اس کو پتہ ہوگا غالب کے بارے میں. اس نے کہا میٹرک کی کتابوں میں کچھ غزلیں ہیں. بس اتنا ہی پتہ ہے. یہ فیض صاحب لکھتے ہیں کہ میں کراچی گیا ہوا تھا تو وہاں کچھ میمن جو ہمارے بھائی ہیں ان کی کوئی ایک کھانے ڈنر تھا, تو کسی نے فیض صاحب کا تعارف کروایا کسی میمن صاحب سے جو بزنس مین تھے کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں انہیں کون نہیں جانتا, یہ سالہ مرزا غالب ہے. آج کے پوڈ کاسٹ کے بعد کیا آپ نے مرزا غالب کو سمجھا یا صرف سنا؟ یہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.